أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں کس چیز کے بارے میں؟ افعال قلوب کے بارے میں چل رہی تھی. جی، افعال قلوب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اب بتایا تھا کہ افعال قلوب کچھ وہ ہیں جو ظن کے لیے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو گمان کے لیے آتے ہیں. اور یہ کہاں آتے ہیں؟ مبتدا خبر پہ آتے ہیں. یاد ہے نہیں؟ جی. اور مبتدا خبر کو دونوں کو بعنوان مفعول، مفعول اول اور مفعول دوم نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کیا کہا تھا؟ کچھ نقطے بتائے تھے. مثال کے طور پر جعل اور زعامہ جو ہے وہ یا علم اور رآ دونوں کام کے لیے آتا ہے. ظن کے لیے بھی اور یقین کے لیے بھی، لیکن یقین غالباً یقین کے لیے آتا ہے. ظن اور خالہ کس کے لیے آتے ہیں؟ دونوں کے لیے آتے ہیں، لیکن غالباً ظن کے لیے آتے ہیں. جیسے رآ کو کہا تو دونوں کے لیے آتے ہیں، لیکن غالباً یقین کے لیے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اس میں دو ہیں، یرونہ ونراہ. جی، تو ہم جو کہتے ہیں وہ نراہ قریبا، ہم قریب جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں. دونوں معنی میں آتے ہیں. پھر انہوں نے الغاء تعلیق کے بارے میں بتایا تھا. الغاء کسے کہتے ہیں؟ بولیے. افعال قلوب کے عمل کو لفظاً اور محلاً باطل کرنے کو الغاء کہتے ہیں. جی شارف غلام علی اصغر فرقان چراغ. افعال قلوب کے عمل کو لفظاً اور محلاً باطل کرنے کو کام جائز ہے. کب ہوتا ہے یہ الغاء؟ جب افعال قلوب یا تو مبتدا خبر کے درمیان آ جائیں یا ان کے آخر میں آ جائیں تو جائز ہے الغاء اور اعمال. الغاء اور عمل. اعمال یعنی عمل، یا تو عمل کر لیں یا الغاء کر لیں، یعنی عمل کو باطل کر. ٹھیک ہے. یہ تو تھا الغاء. لیکن ایک ہوتا ہے تعلیق. تعلیق کا کیا مطلب ہے؟ افعال قلوب کے عمل کو لفظاً باطل کرنا. اور یہ تعلیق واجب ہوتی ہے کب؟ جب افعال قلوب یا تو بولیے استفہام کے شروع میں آئے، استفہام پہ داخل ہو، یا نفی پر، یا لام ابتدا پر، یا قسم پر. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر علم تو لزید قائمون، تو دیکھیے علم تو ہے، اس کے بعد لام ابتدا لزید قائمون، اس لیے عمل باطل. لزید زید قائمن نہیں کہا، لزید قائم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد باب تنازع کے بارے میں بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ باب تنازع. کیا بتا رہے؟ جب کبھی دو عامل ہوں، ان کے بعد ایک اس میں ظاہر ہو، اور دونوں عامل میں تنازع ہو عمل کو لے کر. جی، تم صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سے کو بھی عمل دے دیجیے، پہلے والے کو دے دیجیے اس میں عمل، یا دوسرے. فرق یہ ہے کہ جس کو بھی آپ عمل دیں گے ایک کو ہی تو دے سکتے ہیں. تو دوسرے کا عمل کہاں ہوگا؟ ضمیر میں ہوگا. دوسرے کا عمل بولیے ضمیر میں. اگر یہ فاعل کے بارے میں تنازع، فاعل کے بارے میں تنازع، مثلا انہیں فاعل کا عمل کرنا ہے، فاعل کا عمل، لیکن بصری اور کوفیوں میں، بصری اور کوفیین میں اختلاف ہے. جائز دونوں کیا ہیں، اتفاق کہاں ہے کہ ہمیں اختیار ہے دونوں عامل میں سے کسی کو بھی عمل دے دیں. جس کو عمل دیں گے دوسرے والے میں کا عمل ضمیر میں ہوگا. لیکن بصری یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے، اختیار کیا انہوں نے کہ دوسرے والے کو عمل کیا جائے. کیوں؟ دلیل کیا تھی؟ پہلا ایک تو یہ کہ دوسرا عامل اس اسم ظاہر سے قریب ہے. جی،
اور دوسرے کو عمل دینے سے بیچ میں کوئی اجنبی فاصلہ نہیں ہوگا، ورنہ اگر پہلے کو عمل دے دیں گے تو پہلے کے بعد دوسرا عامل آئے گا، پھر اس کا پہلے والے کا معمول آئے گا، مثلا اجنبی کے ذریعے فاصلہ نہیں ہوگا۔ تیسرا، اگر ہم دوسرے کو عمل دے دیں گے تو بعد جملہ تمام ہونے سے پہلے عطف لازم نہیں آئے گا۔ جی مثال کے طور پر اگر ہم پہلے کو عمل دے دیں پھر اس کے بعد ایک چیز ابھی وہ پورا ہوا نہیں ہے، ایک دوسری چیز اس پہ عطف ہوگا یا نہیں، پھر اس کے بعد اس کا معمول، تو عطف یہ نہیں آئے گا، جملے کے اوپر تمام ہونے سے پہلے عطف لازم نہیں آئے گا۔ یہ تین دلیلیں ان کی ہیں۔ دیکھیں میں لکھ کے دکھاؤں آپ کو، لکھ کے دکھاؤں، کل دکھایا تھا میں، کیا ہے بولیے؟ مثال پہلی، یہ ضربنی، ضربنی و دیکھیے ضربنی و اکرمنی، اکرمنی، دیکھیے دو عامل ہیں، ضربنی و اکرمنی، دونوں فعل ہیں، دونوں میں یا مفعول ہے، دونوں کو فاعل چاہیے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ یہاں اس میں ظاہر بس عمل کسے دیں، تو کیا کہتے ہیں نحوی، کوئی سے کو بھی عمل دے دو، آپ کو اختیار ہے، چاہے اسے عمل دے دو، جی کہہ دو کہ ضربہ فعل، اس کا فاعل یہ ہے، یہ اس کا مفعول، یا اکرمنی، اکرمہ فعل، زید فاعل، یا کوئی سے کو بھی عمل دے دو، لیکن جس کو عمل دو گے دوسرے کا عمل ضمیر میں ہوگا، اس کو دو گے تو اس کا عمل ضمیر میں، اس کو دو گے تو اس کا عمل ضمیر میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اختیار ہے، لیکن بصری کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ دوسرے کو عمل دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ دلیلیں کیا ہیں؟ پہلی دلیل کہ یہ قریب ہے، جی، دوسرا عامل قریب ہے، ایک بات، ایک دلیل۔ دوسرا اگر ہم اس کو عمل دے دیں گے بیچ میں کوئی اجنبی فاصلہ تو نہیں ہو رہا، لیکن اگر اس کو عمل دے دیں گے تو اس کے اور اس کے بیچ میں ایک اجنبی فاصلہ ہو رہا ہے، اس کو اگر عمل دیں گے تو اس کے اور اس کے بیچ میں ایک اجنبی فاصلہ ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ دوسرے کو عمل دیں تو کوئی اجنبی فاصلہ نہیں ہوگا۔ دو دلیل ہو گئی، پہلی دلیل دوسرے کو عمل کیجیے کیونکہ دوسرا عامل اس سے، دوسری دلیل اس لیے کہ اگر ہم دوسرے کو عمل دیں گے تو بیچ میں کوئی اجنبی چیز فاصلہ نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے کو اگر دے دیں گے تو ایک چیز فاصلہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تیسری دلیل کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کو عمل کیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جملے کو دیکھیے، اکرمنی زید، جملہ تمام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جملہ تمام ہونے سے پہلے کوئی چیز عطف لازم نہیں آئے گی، ورنہ اگر آپ اسے عمل دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا ضربنی ابھی تمام تو نہیں ہوا جملہ، جملہ تمام ہونے سے پہلے کوئی اور چیز اس پہ عطف ہو گئی، پھر جا کے جملہ تمام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو عمل دے دیں گے پہلے عامل کو، اگر ہم پہلے عامل کو عمل دے دیں گے تو اس میں ظاہر سے دو عامل کے بعد ہے نا، تو یہ جملہ تمام ہونے سے پہلے ایک اور چیز اس پہ عطف ہو جائے گی جو کہ ایک طرح سے قبیح ہے۔ تو تین دلیلوں کی وجہ سے بصری کہتے ہیں کہ تو عمل کوئی سے کو بھی دو، لیکن بہتر ہے، اختیار کیا ہوگا؟ دوسرے کو دیجیے عمل۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ کوفیوں کی اپنی دلیلیں ہیں، کوفیوں کی دو دلیلیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں دوسرے کو عمل دیجیے، وہ کہتے ہیں دوسرے کو، پہلی دلیل کیا ہے؟ وہ پہلا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا دلیل؟ یہ تو پہلا ہے۔ اس ایک دلیل کیا ہے کہ کیونکہ یہ پہلا ہے، اور دوسری دلیل کیونکہ اسمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، اسمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا، کیوں؟ اگر ہم اس کو عمل دے دیں گے اکرمنی زیدن تو اس کا عمل کہاں آگا؟ ہم اس کو عمل دیں گے ضربنی زیدن، مجھے زید نہیں مارا، وہ اکرمنی، اکرمنی، اگر ہم اس کو عمل دے دیں گے پہلے سے تو اس کا عامل فاعل اس کا یہ کس میں عمل کرے گا؟ ضمیر میں، وہ ضمیر کہاں پلٹے گی؟ زید کی طرف نا،
زید کی طرف. اب زید بھلے ہی لفظ میں یہاں ہے لیکن ہے تو اس کا فائل ہے تو ویسے مقدم تو ضمیر لفظ میں تو بھلے ہی ہے لیکن محل ویسے تو رتبہ تو اس کا یہاں آئے گا نا زیادہ بنی زید ہے نہیں تو اس ماں قبل ذکر لازم نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم نے اس سے مل دے دیا تو ہوا کہاں پلٹ رہا ہے زید کی طرف. ذرا اس کا عمل آپ ضمیر میں ہوگا نا ذرا بنی اس نے مجھے مارا کس نے زید نے. زید تو ابھی آیا ہی اگر ہم لاحظ ہوگا اس کو عمل دیا اگر ذرا بنی زیدون مجھے زید نے مارا. اب اس کی ضمیر کہاں پلٹے گی زید کی طرف جو کہ اس کے ساتھ ہے پہلا ہے صحیح جگہ پلٹے گی. لیکن اگر ہم نے اسے عمل دے دیا اسے عمل دے دیا اسے عمل دے دیا تو اس میں جو ہوا ہے کہاں پلٹے گا زید کی طرف. زید تو نہ لفظ میں بھی پیچھے ہے اور یہ اس کا ساتھ ہے تو یہ ویسے بھی پیچھے ہے. اس مار قبل ذکر لازم آ جائے گا. کسی چیز کے ذکر ہونے سے پہلے ضمیر پلٹے گی جو کہ غلط ہے جو کہ اس لیے بہتر ہے کہتے ہیں کہ پہلے کو عمل دیجئے پہلے کو عمل دیجئے اس اسم ظاہر میں اور اس کو ضمیر رکھیے تاکہ یہ ہوا پلٹے زید کی طرف جو کہ زید بھلے ہی یہاں ہے لیکن ہے تو یہاں اس کے ساتھ ہے نا وہ تو صحیح جگہ پلٹے گا. دو دلیلیں ہوئی ان کی. اب آپ کو اوپر اس کو کون سی بہتر لگی. ان کی تین دلیل ان کی ایک دلیل تو بالکل ہی بچوں والی ہے کیونکہ پہلے آئے لیکن یہ دلیل ہے لگ رہی ہے لیکن ان کی دلیل بھی اپنی ہے. ان پر تین دلیلیں اہم ہیں. کون کون سی بولیے. پہلی قریب ہے چلو قریب والی ان کی طرح بچوں والی سمجھ لو طرح سے لیکن دو دلیلیں ان کی اہم ہیں. دو دلیلیں اہم ہیں کہ اگر پہلے کو دے دیں گے بیچ میں اجنبی فاصلہ ہو جائے گا یا جملہ تمام ہونے سے پہلے بہرحال جو آپ کو بہتر لگے ان دونوں میں سے. لیکن آپ کو اختیار ہے ویسے آپ کو بولیے اختیار ہے کہ آپ جسے بھی عمل دیں جسے عمل دے دیں گے وہ ٹھیک وہ باقی ایک محمل بچے گا نا اس کا عمل کہاں ہوگا ضمیر میں. یہ تو جب کی بات فائل چاہیے ایک اس میں ظاہر اور دونوں کو فائل کا عمل کرنا ہو دو عامل ہوں ان کے بعد ایک اس میں ظاہر ہو اور ان کو دونوں کو فائل کے عنوان سے چاہیے تھا. لیکن اگر مفعول چاہیے ہو لیکن اگر مفعول چاہیے ہو دیکھیے یار وہاں سے اٹھا دو یا اس کو ڈلوا لینا ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں مشکل روشنیاں دلوا ہاں رأیت کو کیا ہے رأیت کو رأیت اکرمنی زیدن ٹھیک ہے. دو عامل ہیں دو اسے فائل چاہیے اور اسے مفعول چاہیے. اسے فائل چاہیے اسے مفعول. تو اگر آپ اسے عمل دیں دوسرے کو ادھر دیکھیں دوسرے کو اگر عمل دیں تو اسے کیا پڑھیں گے ہم زیدن کیونکہ کو فائل چاہیے تھا اسے مفعول. تو انہوں نے کہا جس کو بھی عمل دیں گے تو دوسرا مفعول رہ جائے گا اس کا عمل کہاں ہوگا. اگر ہم دوسرے کو یہاں پہ اگر مفعول پہلے کو اگر مفعول چاہیے پہلے کو مفعول چاہیے اور آپ عمل دوسرے کو دے رہے ہیں تو پھر اس کا عمل ضمیر میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا خود دیکھو عبارت دیکھو تو عمل مفعول فمحمل محمل انکان الاول اگر محمل پہلا والا ہو محمل اگر پہلا والا ہو تو کیا ہوگا حذف اس کا مفعول حذف ہوگا. تو آپ کہنے رہے کہ فعل فاعل اکرمنی فعل یا مفعول یہ فاعل فعل اس کا پورا ہے فعل فاعل مفعول لیکن اس کا فعل فاعل مفعول کہاں گیا. کہا کہ اگر محمل پہلا اگر دوسرے کو دیں عمل پہلا محمل چھوڑیں اگر مفعول اسے چاہیے تو وہ حذف کرے گا اور اگر آپ دوسرے کو دیں
اگر آپ دوسرے کو دیں، ایک نہ رکیے ادھر دیکھیے، ذرا بنی لائے ذرا بنی ذرا بنی وہ اکرم، ذرا بنی و اکرم تو، اگر انہوں نے یہ کہا، وہ کوفی بصری والوں کو چھوڑیے، لیکن ہے تو دونوں کا یہ چیز کہ کسی کو بھی عمل دیں، جس کو عمل دیں گے ایک محمل رہ جائے گا۔ اگر محمل پہلا والا چھوڑیں، دوسرے کو عمل دیں اور مفعول چاہیے ہو اسے، تو مفعول حذف ہوگا، اور اگر عمل دوسرے کو دیں جی نہیں، اگر یہ تو دوسرے کو یاد ہے، اگر عمل پہلے کو دیں بھائی، اگر پہلے والے کو محمل چھوڑیں تو اس کا مفعول حذف رہے گا، اور اگر محمل دوسرے والے کو چھوڑیں پہلے کو عمل دیں گے تو ذرا کو کیا چاہیے تھا، فاعل دے دیا، محمل کسے چھوڑا، اسے مفعول چاہیے تھا، تو پھر اس کا مفعول ضمیر ہوگا۔ دیکھیے مکرم تو ہو، وہاں پہ رأیت میں ہو نہیں کہا، مفعول حذف رہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اختیار ہے دونوں عامل میں سے کسی کو بھی اس اسم ظاہر میں عمل دیتے ہیں، لیکن جس کو عمل دیں گے تو دوسرا محمل رہ جائے گا نہیں، اس کا عمل ضمیر میں ہوگا۔ اگر آپ پہلے کو محمل چھوڑیں تو اس کا عمل ضمیر میں ہونا چاہیے، لیکن اگر مفعول کی ضمیر، مفعول اگر اسے چاہیے تو مفعول حذف رہے گا۔ لیکن اگر آپ عمل پہلے والے کو دے کے دوسرے والے کو محمل چھوڑیں تو اس کا مفعول ضمیر رہے گا، اگرچہ مفعول فاصلہ ہے زائد، وہ ہوتا ہے ہٹا دو فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی حذف یعنی اسے ضمیر میں عمل دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، لائیے الا ان یمنع معنی، مگر یہ کہ کوئی معنی ایسا ہو، کوئی ایسا معنی ہو کہ آپ کوئی پرابلم آ رہی ہو، آپ اسے نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر میں مثال دوں تو سمجھ میں آئے گا۔ مگر یہ کہ کوئی ایسا رکاوٹ ہو رہی ہو کہ پھر اسے ضمیر لانی یہاں پہ مانا پھر ہٹانی پڑے گی، ٹھیک ہے، جیسے حسبنی وحسبتہما، حسبنی و حسبتہما الزیدانی ٹھیک ہے، آئیے اب دیکھیں یہاں پہ، دیکھیے حسبنی کیا ہے، اسے کیا چاہیے، فاعل، اگر آپ پہلے کو عمل دیں گے دوسرے کو محمل چھوڑیں گے تو اس کا مفعول کیا ہے، دیکھو اگر آپ پہلے کو عمل دیں گے اور دوسرے کو محمل چھوڑیں گے تو اس کا مفعول ضمیر رہے گا، مگر اگر کوئی پرابلم اگر ہے ضمیر سے تو پھر کیا کریں، ان کا مثال کے طور پر حسبنی کو آپ نے عمل دے دیا زیدانی میں، زید فاعل ہے نا، زیدانی کیسے پتا، کیونکہ مرفوع ہے نا، تسنیہ علامت رفع الف، حسبنی کیا ہے، فعل، زیدانی فاعل، منطلقا فاعل، مفعول اول مفعول جی، حسبنی وحسبتہما الزیدانی، حسبنی کو کیا کیا ہم نے، فاعل، حسبنی کو کیا دے دیا ہم نے، زیدانی میں عمل دے دیا، کیا ہے اس کا جی جناب، حسبتہما کے بعد ہے منطلق ہے، حسبتہما کے بعد نہ ابھی دیکھو میں وہ اس کتاب کا نہیں کہہ رہا ہوں، وہ الگ چیز ہے، اس میں کہا وہ لیسا منہ، یہ اس میں سے نہیں ہے، جو اگر کوئی معنی ہو، انہوں نے کہا مگر یہ کہ کوئی معنی ہو تو پھر زمین نہیں آئے گی، پھر انہوں نے مثال دی، لیکن یہ اس میں سے نہیں ہے جو معنی ہے، معنی والی مثال دے رہا ہوں میں، تو ادھر دیکھو حسبنی کو
فائل چاہیے تھا دے دیا، فائل چاہیے تھا دے دیا. یا کیا اس کا مفعول اول منطلقاً کیا ہے اس کا؟ اب اگر ہم پہلے کو دے دیں تو اس کا مفعول اول یا ہے، مفعول دوم منطلق. حسب تو ہما، حسب تو فعل تو فاعل، ہما اس کا ایک مفعول ہے، پھر دوسرا مفعول کیسے کہیں؟ منطلقاً کو اگر ہم کہیں کہ اس کو مان لو اس کی ضمیر تو وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ منطلقاً ہو نہیں سکتی. اور اگر ہم کیا کہیں آئیے مفعول اول کیا رہے گا؟ یا حسب تو ہما محمل رہے گا. اسے مفعول دوم چاہیے اس لیے کہ مفعول اول تو اس کا یہ رہا ہما. مفعول اول کیا ہے؟ اب اسے مفعول دوم چاہیے نہیں چاہیے؟ جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے نا، زید کی طرف پلٹ رہی ہے، اسے چاہیے ایک مفعول. یہ پہلا مفعول ہے لیکن دوسرا مفعول چاہیے. تو کیا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ہم اس کی ضمیر مفعول دوم ضمیر مانے مفعول دوم، لیکن اسے ذکر نہیں کر سکتے آپ. انہوں نے کہا تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اگر آپ پہلے کو عمل دے دیں گے اور دوسرے کی مفعول دوسرا مہمل رہے گا تو اس کا مفعول کی ضمیر رہے گی، ضمیر ذکر ہوگی اگرچہ فصلہ ہے یہ لیکن ذکر رہے گا. مگر یہ کہ اگر کوئی رکاوٹ اگر آ رہی ہے تو پھر نہیں آئے گی ضمیر، نہیں آئے گی ضمیر. جیسے یہاں پہ رکاوٹ بن رہی ہے، کیسے؟ حسبنی کو عمل دے دیا زیدان میں، اس کا مفعول اول یا ہوگا، مفعول دوم منطلق. حسب تو ہما کا مفعول اول تو ہے، مفعول دوم کا کیا کریں؟ اسے ذکر بھی نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول اصل میں جو اس کے دو مفعول ہیں اس میں مبتدا خبر ہے نا، زید اور ان میں مطابقت ضروری ہے. مطابقت ضروری جی کیوں؟ حسب تو ہما ہما منطلقین ہونا چاہیے تھا. حسب تو ہما مفعول اول منطلقین، یہ ہے سنگل منطلقن، کیونکہ اصل میں دو مفعول کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے نا، مبتدا خبر ہے جی. ان میں ہونی چاہیے مطابقت، ان میں ہونی چاہیے مطابقت. اب اگر ہم ضمیر تسنیہ مانے اس کے اندر، ضمیر اس میں بولیے تسنیہ مانے تو پھر مرجع سے مخالفت کرے گا. مرجع کیا ہے؟ منطلقاً. مرجع کیا ہے؟ کیونکہ ہما تو زیدان کی طرف پلٹ رہا ہے نہیں جی. اگر تسنیہ کی ضمیر مانے تو منطلقاً سنگل جی. منطلقاً یہ پرابلم پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی معنی نہ ہو، پہلے کو امر دیں تو دوسرا محمل رہے گا اور اس کا مفعول ضمیر رہے گا تو کوئی معنی اور رکاوٹ نہ ہو. لیکن اگر رکاوٹ ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ حسبنی کو فاعل چاہیے تو دے دیا، دوسرے کو محمل چھوڑا، اس کا مفعول اول یا ہو گیا، مفعول دوم بولیے یا مفعول اول مفرد ہے نا جی. ان دونوں ذرا میں مجھے منطلق گمان کیا، لیکن حسب تو ہما کو ہم نے محمد چھوڑا، مفعول اول تو ہما دے دیا، مفعول اول تو اب مفعول دوم انہوں نے کہا کہ مفعول ضمیر رہے گا، لیکن اگر معنی ہو تو کہاں ہے؟ اگر ہم ضمیر یہاں پہ ہوا رکھیں، مفرد رکھیں، ہوا ہما دونوں کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت ہو رہی ہے. مخالفت ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ مبتدا خبر اصل میں جو ہے وہ مبتدا خبر جو ہے وہ مطابقت ہونی چاہیے مفرد تسنیہ جمع میں اور مذکر مؤنث تو ہما میں یہ تو اس کا مطلب ہم اس میں ہوا کی ضمیر بھی نہیں مان سکتے مفعول کی کیونکہ ہما سے مخالفت، اور اس میں ہم تسنیہ کی بھی نہیں مان سکتے کیونکہ منطلقاً مفرد ہے. منطلقاً تو ایسی صورت میں کیا کریں کہ رکاوٹ ہے
تو انہوں نے کہا ایسی صورت میں آپ یہ کیجئے کہ آپ مفعول دوم کو ذکر کر دیجئے. آپ کہیے حسبانی و حسبتما منطلقین. کیا کیا کریں؟ منطلقین. ہما حسب تو فعل فاعل، ہما مفعول اول مفعول دوم منصوب ہے، اور حسبانی فعل فاعل مفعول اول مفعول پورا ہو گیا. لیکن اگر ایسا کریں گے تو پھر باب تنازع میں رہے گی مثال باب تنازع کی، کیونکہ کوئی ٹکراؤ ہی نہیں رہا. اس سے کیا ٹکراؤ ہو گیا؟ اسے فاعل چاہیے دے دیا ہے، اسے مفعول دوم چاہیے دے دیا، تو پھر تنازع کہاں رہا؟ پھر تنازع کہاں رہا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باب تنازع میں آپ دو عامل ہوں، ایک کو عمل اگر دینا ہے تو جس کو عمل دیں گے ایک محمل رہ جائے گا. اگر دوسرے کو عمل دے کر پہلا محمل رہے تو اس کا مفعول کی ضمیر حذف رہے گی، اور اگر آپ پہلے کو عمل دے دیں تو دوسرا اگر محمل چھوڑیں تو مفعول کی ضمیر ذکر رہے گی. مگر یہ کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو پھر نہیں رہے گی. رکاوٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر حسبانی حسبتما زیدان منطلقین میں حسب کو اگر ہم عمل دے دیں اسے محمل چھوڑیں، یعنی اسے فاعل چاہیے تو فاعل دے دیا، مفعول اول یہ رہا مفعول دوم یہ رہا، حسبتما کا مفعول اول کا تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر دوسرے کو محمل چھوڑیں گے تو مفعول ضمیر رہے گا، تو یہی ضمیر. لیکن اگر کوئی رکاوٹ ہے تو پھر کچھ نہیں رہے گا، پھر تو آپ کو مجبوراً یا تو مفرد کی ضمیر مانے اس مثال میں تو ہما سے مخالفت، اور اگر تسنیہ کی مانے تو منطلقین سے مخالفت. لہٰذا اس میں ظاہر میں دے دو، اگر اس میں اس کا اس میں مفعول جو ہے وہ چاہیے وہ اس میں ظاہر کر دو، اور اگر ظاہر کرتے ہیں تو پھر یہ آپ خود ہی دیکھیں باب تنازع میں سے رہی نہیں، باب تنازع میں سے رہی نہیں ہے مثال. اب انشاءاللہ باقی میں کل پھر سے سمجھاؤں گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد